4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. 11 فوج کے جوان، 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں، اور 14 جو سے ہیں BLA کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں. بلوچستان میں 4 روز کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. 4 اور 5 جولائی کی شب ہنا اوڑک کے علاقے میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مقامی افراد پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد شہید ہو گئے. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ 6 جولائی کو منگی ڈیم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. 9 پولیس اہلکار شہید جبکہ 15 خوارج جہنم واصل ہوئے. دہشت گرد 18 اہلکاروں کو یرغمال بنا کر لے گئے. سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو 18 یرغمالی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا جبکہ 11 دہشت گرد مارے گئے. تمام سیکیورٹی اہلکار مقامی شہری اور بلوچ تھے. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آج بیلا بندر کے علاقے میں پاک فوج کے قافلے پر BLA نے حملہ کیا. 1 JCO اور 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 14 دہشت گرد مارے گئے. ان تینوں واقعات میں وطن کی حرمت پر 42 جانیں قربان ہوئیں جبکہ 54 دہشت گرد انجام کو پہنچے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے اور اسے افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری حاصل ہے. کراچی میں رینجرز پر جو حملہ ہوا ان میں 4 دہشت گردوں میں 3 افغان شہری تھے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان کی دشمن قوتوں کو ملکی استحکام، عوام کی عزت، بلوچستان کی خوشحالی برداشت نہیں ہو رہی. دہشت گرد مسلمان ہیں اور نہ بلوچ، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو تباہ کر سکے. تم ہمارے بچوں کو، عوام کو اور بہادر جوانوں کو نشانہ بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے بات چیت کریں گے. ہم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں. زیارت میں دہشت گردی واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین CMIT کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل. محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیکریٹری SNGAD، سینئر DIG پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے شامل. کمیٹی دہشت گرد حملے سے قبل، دوران اور بعد کے تمام واقعات اور سیکیورٹی رد عمل کا جائزہ لے گی. انکوائری کمیٹی 15 روز کے اندر رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی. مانگی دہشت گرد واقعے میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے. جام شہادت نوش کرنے والے پولیس فورس کے 9 افسروں اور اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں روسی، چینی اور سری لنکن ہم منصبوں سے ملاقات. انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم اور پولیس کی مشترکہ مشقیں کرانے کے امور پر گفتگو. خطے خصوصاً افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا. تینوں وزرائے داخلہ کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے. دہشت گردوں کے پشت پناہ ممالک کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا. ایران سے جنگ بندی اور MOU ختم ہو چکا، ڈیل نہیں کرنا چاہتا. تہران کے ساتھ اپنا بہت وقت ضائع کر لیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کی نیٹو چیف مارک روٹے کے ساتھ انقرہ میں مشترکہ پریس کانفرنس. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے گزشتہ روز سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے. ایران کی فوجی طاقت ختم کر دی. ایرانیوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ استعمال کرتے، اب وہ کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتے. نیٹو نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی. امریکہ کو نیٹو کی نہیں، نیٹو کو امریکہ کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ سے کہا اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کر دیں. امریکہ کی ایران میں 80 سے زائد اہداف پر بمباری. امریکی ڈرون حملے میں پاسداران انقلاب کی بحریہ کا ایک اہلکار شہید. جنوبی ایران کے ساحلی شہر سریک میں 7 دھماکے. کشم جزیرے اور بندر عباس میں بھی دھماکے. سریک میں تاہروی گھاٹ کے قریب 6 پروجیکٹائل گرے. سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا. حملے آبنائے حرمت سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر کیے گئے. ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں. بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جائے گی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں 85 فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صوبہ بوشہر کے شہر ہورمزد میں امریکی ڈرون مار گرایا۔ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب دے رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے حملہ کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ ایران کسی کو آبنۂ ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنۂ ہرمز میں سفر کے لیے محفوظ راستہ ایران کی طرف سے متعین کردہ ہی ہے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے کی وجہ سے دھماکے ہوئے۔ فضائی دفاعی نظام پوری طرح متحرک ہے۔ شہری اپنی حفاظت کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ بحرین میں بھی شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت۔ ایران نے امریکہ کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کو دھونس اور استحصال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکتا نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا ہمسایہ ممالک ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہ ہونے دیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ایران پر امریکی حملوں کو ناگزیر قرار دے دیا۔ انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تناظر میں کارروائی ضروری تھی۔ موجودہ حالات میں واشنگٹن کا سخت رد عمل مناسب ہے۔ خلاف ورزی ہو تو امریکہ بھرپور انداز میں جواب دے۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش نے کہا کہ ایران جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے قابل نہیں۔ تہران کو معاہدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ خلیجی ممالک ہمیشہ ایرانی جارحیت کا ہدف بننے کو تیار نہیں۔ ایران کو خطے میں استحکام اور امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں لگا دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب ایران صرف 17 جولائی تک خام تیل فروخت کر سکتا ہے۔ پہلے یہ رعایت 21 اگست تک دی گئی تھی۔ امریکی پابندیاں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد عائد کی گئیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 5% مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $77.96 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $74.11 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4078 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں ایک تولہ سونا 4,30,236 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 4,626 پوائنٹس کی بڑی کمی، 100 انڈیکس 1,81,629 کی سطح پر بند۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس دورے کا مقصد ترکی کو F-35 طیاروں کی ممکنہ فروخت پر اسرائیلی خدشات دور کرنا تھا۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ ترکی کو F-35 کی فراہمی مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگاڑ دے گی۔ ترک وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیانات کو گمراہ کن مہم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔